اچھا جی، ہم پیدل مسجد قباء شریف آئے. یہ رستے میں 2-3 زیارات ہیں، آپ کو بتاتا چلوں. یہ پیچھے سامنے جگہ ہے نا، یہاں پہ آج کل مدرسہ ہے، ٹھیک ہے. اور اس جگہ پہ بچیوں نے دف بجا کے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا استقبال کیا تھا. اسی کے ساتھ یہ سامنے جو دروازہ صفائی والا ہے شیشہ لگا ہوا ہے، یہاں نبینہ صحابی تھے، ان کا گھر تھا. اور نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم یہاں آپ کے پاس تشریف لاتے تھے. اور یہ وہ صحابی ہیں، وہ شان والے صحابی ہیں جنہوں نے گستاخہ کو واصل جہنم کیا تھا نبینہ حالت میں، ٹھیک ہے. یہ ان کا گھر تھا اور آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم بڑا پیار فرماتے تھے ان سے، ٹھیک ہے. تیسری ایک جگہ یہ مسجد بڑے گنبد اور بڑے مینار والی، اس مسجد کا نام ہے مسجد جمعہ، ٹھیک ہے. ہاں جی، تاریخ اسلام کا سب سے پہلا جمعہ اس جگہ پہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ادا فرمایا. جمعہ کی فرضیت کے بعد اس جگہ پہ نماز جمعہ ادا فرمائی. اسی سے تھوڑا آگے جائیں، یہ جو باڑ لگی ہے، یہ بارڈر لگا ہے، یہ دیوار لگی ہے، اس سے نیچے مسجد قباء اور اس جمعہ کے درمیان نیچے مسجد ضرار، جو کس نے بنائی تھی؟ منافقوں نے. آج بھی ان کی نسلیں موجود ہیں. تو وہ کیا پروپیگنڈے کرتے تھے. اسی مدینہ باغ میں 2 پہاڑ ہیں، ایک پہاڑ کا نام ہے جبل عود اور ایک پہاڑ کا نام ہے جبل ایر. تو جبل عود جو ہے وہ کہاں ہوگا؟ جنت کے دروازے پہ ہوگا، وہ جنتیوں کا استقبال کرے گا. عود جبل یحبنا و نحبہ، نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم عود سے، اور عود نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے محبت کرتا ہے، ٹھیک ہے. اسی طرح جبل ایر جو ہے وہ منافق اس پہ بیٹھ کے پروپیگنڈے کرتے تھے. وہ جو ہے نا پھر وہ پہاڑ جو ہے نا ان کی وجہ سے وہ بھی وہ کیا کہتے ہیں بغض والا پہاڑ قرار پایا. وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے بغض کرتا تھا، بغض رکھتا تھا اور بغض رکھتا تھا، اور اس کا جو ہے نا وہ جہنم کے دروازے پہ جہنمیوں کا استقبال کرے گا، ٹھیک ہے. تو مزید آگے چلتے ہیں. بالکل سامنے مسجد قباء شریف پہنچ گیا، تقریباً یہ 5-7 منٹ کی بات ہے، ٹھیک ہے. اور پھر وہاں پہ انشاءاللہ کچھ چیزیں آپ کو بتاؤں گا.